الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جماعت و صدر جلسہ
حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 6 روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کا یہ 4تھا اجلاس ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ آج کے اس اجلاس کا موضوع سیرت سیدنا عثمان ذو النورین ہے، اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارش ہے، گولیاں نہیں ہیں۔ جو میرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں وہ ٹک کے بیٹھے رہیں، ہلنے جلنے کی بھی اجازت نہیں۔ کاش کہ میرے اوپر بھی یہ شامیانہ نہ ہوتا، لیکن ہم جس راستے کے مسافر ہیں وہاں تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، یہ تو بارش کی بوندیں ہیں۔ اصل میں ذرا بادل کو بھی یہ منظر دیکھ کر تھوڑی سی مستی آ گئی، وہ چھڑکاؤ کر رہا ہے، برسنے کے موڈ میں نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یہ ذرا سا چھڑکاؤ ہو جائے گا اور چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، جب آپ نے ہلنا جلنا بند کر دیا ہے تو اب بولنا بھی بند کریں۔ وہ تو میں نے عرض کیا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اب جو میرے دوست ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، اور جو میرے کرم فرما ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دیکھو صاحب علم غیب رکھتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ بارش تھوڑی ہوگی۔ نہ یہ ولایت کی بات ہے نہ علم غیب کی بات ہے، ایک شعبہ ہے فراست ایمانی کا۔ فراست ایمانی، بس یہ اس کی بات سمجھ لیجیے۔ عزیز دوستو، مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ اس عظیم حاضری کے سامنے جگہ بہت محدود ہے، جگہ بہت تنگ ہے۔ اللہ آپ کی حاضری کو بڑھاتا ہی جائے۔ بڑے بڑے خلوت نشین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو لوریاں دے کے اس قوم کو غفلت کی نیند سلا دیا تھا، یہ کیسے جاگ پڑے۔ اور میں اطلاع عرض کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کو کہ صرف جاگے ہی نہیں، قضائیں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جو غفلت میں قضائیں ہو چکی وہ ادا کی جائیں گی۔ وہ کیا کہا ہے کسی نے کہا کہ ان کے اترے ہوئے چہروں پہ نہ جاؤ ہرگز، طے کرے حسن شرافت ہیں ستم کے مارے۔ رات کی ملاقات میں جو ساحل سمندر کے قریب ہوئی تھی کماری میں، اصل میں کچھ صورتحال اس طرح ہے کہ ایک تو بات بہت دیر سے شروع ہوتی ہے اور پھر میرے بعد میری جماعت کے صدر مرکزیہ میرے برادر محترم
امام اہل سنت میں بھی بیان کرنا ہوتا ہے. مجھے اپنے معافی ضمیر کو اس قدر محدود کرنا ہوتا ہے کہ آپ یقین کیجئے میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کس پہلو کو نظر انداز کروں اور کس پہلو کا حق ادا کروں. چنانچہ رات بھی یہی ہوا. دیکھیے نا، بارش ہونے سے ایک فائدہ تو ہو گیا. جیسے بارش ہوتی ہے اور پتے دھل کر نکھر آتے ہیں، بارش ہوئی تو چہرے دھل کر نکھر آئے. آپ یقین کیجیے، آپ کو دیکھ کر میری تھکان اتر گئی. رات کا موضوع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور سیرت سے متعلق، اور مجھے وہ نامکمل چھوڑنا پڑا. اب میں اس کو پورا کرنے کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کی سیرت کا کچھ حصہ شروع کر دوں گا اور اس کی تکمیل حضرت کریں گے. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، غالباً بات یہاں رہ گئی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں آنے کے بعد ابن خطاب کے فکر کو یہ رفعتیں نصیب ہوئیں، یہ بلندیاں نصیب ہوئیں کہ پھر فاروق اعظم کے دل کی دھڑکنیں عرش بری تک پہنچی اور قرآن کریم کی متعدد آیات حضرت فاروق اعظم کے فکر کی تائید میں اتری. تجویز تھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں. یہ رئیس المنافقین کعب بن اشرف کا جانشین، جس نے اپنی بدباطنی کی انتہا کرتے ہوئے تاریخ میں سب سے پہلے یہ گھنونی جسارت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بیدار شخصیت پر اس نے سنگباری کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو ہدف بنایا. یعنی عفیفہ کائنات ام المومنین مریم اسلام حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما پر اس نے بد زبانی کی، جس کے نتیجے میں سیدہ کئی راتیں اشکبار رہیں اور سر بسجود ہو کر اللہ کے حضور درد دل پیش کرتی رہیں. ایک اصول یاد رکھ لیجئے عزیز نوجوانوں، حضرات علماء کے سامنے کہتا ہوں، منافق خدا کے نزدیک کس لیے زیادہ قابل مذمت ہے کہ وہ بزدل ہوتا، بہادر نہیں ہوتا. قرآن کریم ابو جہل پر اتنا غضبناک نہیں جتنا منافق پر غضبناک ہے. اس لیے کہ کافر کی عداوت کھلی ہوئی ہوتی ہے اور منافق کی عداوت دوستی کے لوادے میں ہوتی ہے. ابن ابی نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرنا کہ وہ اپنا کرتا مرحمت فرمائیں جس سے مجھے کفن دیا جائے اور میری نماز جنازہ بھی
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ وہ تشریف لائیں اور پڑھائیں۔ ابن ابی کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میرے باپ کی یہ وصیت تھی کہ آپ کے کرتے سے اسے کفن دیا جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق میرے کرتے کی وجہ سے اور میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو میری قمیص بھی لے جاؤ، اس کا کفن تیار کرو اور تم تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں۔ سناٹا تھا تاریخ پر کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزاری اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اذیت پہنچائی، آج اس کی نماز جنازہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینے کی آبادی یہ منظر دیکھنے کے لیے جنازہ گاہ پہنچی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لائے تو فرط جلالت میں لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ ابن خطاب گویا ہوئے، اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں یہ کون ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، میں اس کی شقاوت اور منافقت کی ساری تاریخ جانتا ہوں، مگر میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کن جواب سن کر ہٹ جاتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور عرش بری کا نمائندہ فاروق اعظم کی غیرت کو قرآن کی شکل میں لے آتا ہے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، میرے پیغمبر اس بد نصیب گروہ میں سے اگر کوئی بھی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تنہا ابن ابی کی بات کی تھی، حق تعالیٰ نے فرمایا اس پورے گروہ میں سے اگر کوئی بھی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ جن کے سینوں میں تیری آبرو کا بغض ہے، جنہوں نے تیری ناموس پر سنگباری کی ہے، جو تیری عائشہ کے خلاف بد زبانی کرتے پھرتے ہیں، ان کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پہ عمر کے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ الہ العالمین اگر منافقین کی قبر سے میرا گزر ہو جائے تو پھر بتقاضائے رحمت
ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ لوں. دلوں کے بھید جاننے والا معبود یہ جانتا تھا نا کہ عمر کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرے گی کہ پیغمبر کسی منافق کی قبر پہ رکے. رب العالمین نے فرمایا ولا تقم علی قبری لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں اور ان کی قبر پہ دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں، ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ لا علاج بیمار ہیں، انہیں بس میرے حوالے کر دیجئے، ان سے میں نمٹوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز قرآن بن کے آئی. اور اب کراچی کے روشن ضمیروں، متعصبانہ تنگ نظری سے ہٹ کر اپنے ضمیر سے پوچھ کے جواب دو کہ ابن ابی کی بخشش ہو گئی؟ کفن بنا رسول اللہ کے کرتے سے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جنازہ پڑھائی امام الانبیاء والمرسلین نے صلی اللہ علیہ وسلم. بخشش ہو گئی؟ تو پھر رگے گل سے بلبل کے پر باندھنے والوں کا کیا بنے گا؟ یہ جو بزرگوں کی قبروں پر لہرانے والی جھنڈیوں کو مدار نجات سمجھ بیٹھے ہیں، ان فریب خردگان رنگ بو کا کیا بنے گا؟ فلاں بابے کی قبر پہ چادر چڑھا دو یا جھنڈی لہرا دو، جنت تمہاری. قرآن کریم نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے دنیا کے سامنے کہ اگر نامہ اعمال میں کچھ نہیں تو پیغمبر کا کرتا بھی نہیں بخشوا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اس کی نجات نہیں ہوگی. اب سنیے، ایک صاحب کہتے ہیں تعویلیں کر کر کے بیچارے کہ یہ معاملہ تو دوسرا ہے، ابن ابی کی بات تو دوسری تھی، یہ تو یوں تھا اور وہ تھا، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھا لے یا دعا مانگ لے کیسے بخشش نہ ہو. ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے وضاحت کر دی، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. منافقین کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی مجھ سے بخشش کی سفارش کریں تو خداوند عالم نے کہہ دیا میں انہیں معاف نہیں کروں گا. کیونکہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ حضرت مولانا کے فکر کی کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت مولانا کے فکر کی. عجم کے جاہلوں کو اس بیچارے نے یہ بتا رکھا ہے کہ تمہارے سارے کام، تمہاری ساری مشکلات، تمہارے سارے مصائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے ہیں. تم جب بھی کھڑے ہو جاؤ حضور تشریف لے آتے ہیں. اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی
اور کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب حضور اکرم کراچی میں ہماری مشکل کشائی کے لیے تشریف لے آیا کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلح پہ وہابیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ان کو نہیں ہٹا دیتے، یہ کیسا اختیار ہوا؟ تو پھر مولانا کی آئیں بائیں شائیں قابل دید ہوتی ہے، جو اس وقت مولانا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں وہ بڑی قابل دید اور قابل شنید ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ کائنات میں اور کسی کو نہیں نوازا، لیکن اختیار اس کے اپنے پاس ہے۔ نوازا اتنا ہے کہ کائنات میں اور کسی کو نہیں نوازا، اختیار کس کے پاس ہے؟ جہاں تک مسجد نبوی کے امام کا تعلق ہے تو وہ جملہ دوہرا دیتا ہوں، کائنات ساری میں گمراہی آ سکے گی لیکن مسجد نبوی کے مسلح پر قیامت تک کوئی گمراہ نہیں جا سکے گا۔ اگر وہاں بھی گمراہ پہنچ جائیں تو پھر کسی اور جگہ ہدایت رہے کیوں؟ وہ تو مرکز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منافق کا سر قلم کر دیا۔ اصل میں منافقین کے دشمن ہیں فاروق اعظم، اسی لیے منافقین بھی دشمن ہیں فاروق اعظم کے، ان کی بن نہیں آئی روز اول سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منافق کا سر قلم کر دیا، اور کیا کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ایک معاملے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، منافق مطمئن نہیں ہوا، وہ فاروق اعظم کے پاس آ کے کہنے لگا آپ بھی فیصلہ فرمائیے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رحمت عالم کے فیصلے کے بعد یہ مطمئن نہیں۔ منافق سے کہا ابھی فیصلہ کرتا ہوں، گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے اور فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی۔ فرمایا پیغمبر کے فیصلے کے بعد جسے اطمینان قلب نصیب نہیں ہوا اس کا فیصلہ میری زبان نہیں میری تلوار کرے گی۔ اور اگلے لمحے منافق کا سر قلم ہوا۔ بعض حضرات نے یہ سوچا کہ یہ فیصلہ ذرا جذباتی ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایک طرف یہودی تھا ایک طرف منافق تھا، تو یہودی کے مقابلے میں منافق کا سر کاٹ دیا گیا، یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ مت گھبرائیے، اور ادھر ادھر بھی دیکھیے کہ کچے پکے کون ہیں، ذرا کچے کچے کون ہیں، آج پتہ چلے گا۔ یہی صحیح۔ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ حق تعالی نے فرمایا میرے معبود مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، جسے آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں وہ لمبے لمبے کلمے پڑھتا پھرے لیکن میں اسے مومن نہیں کرتا۔ ایک تو کلمہ ہے، ایک لمبا کلمہ ہے، ایک اذان ہے، ایک لمبی اذان ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان تھی یا لمبی اذان تھی؟ اب چونکہ یہ ملک ہی ایسا ہے، اس کی خصوصیات ہیں، وہاں اور بہت سی چیزوں میں ملاوٹ ہوئی، وہاں اذان میں بھی یار لوگوں نے ملاوٹ کر دی، اور طریقہ واردات کے صدقے جاؤں ملاوٹ بھی کیے پھرتے ہیں، اور
عاشق بھی بنے پھرتے ہیں کہ بلاورس دزدے کے بکف چراغ دارد. ایک نے ملاوٹ کی علی کے عشق کے عنوان سے، دوسرے اس کے بھائی نے ملاوٹ کی نبی کے عشق کے عنوان سے. اور جب سے اذانوں میں ملاوٹ ہوئی انقلابیت جاتی رہی. مجھ سے لوگ کہتے ہیں اس دور کا نوجوان نماز نہیں پڑھتا، ان کے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا پہلے اذان سے ملاوٹ تو ختم کیجیے. مولوی صاحب کی اذان اتنی پرسرور ہوتی ہے ملاوٹ والی. ہاں، مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہوتی ہے ایک اذان، سونے والوں کو جھنجھوڑ کے اٹھا دیتی ہے. اور یہاں مولوی صاحب جب 7 شروع میں سویرے ملاوٹ والی اذان چھیڑتے ہیں، جس بے قرار کو رات بھر نیند نہ آئی ہو وہ ملا کی اذان سن کے گہری نیند سو جاتا ہے. پہلے اس سے ملاوٹ کو ختم کرواؤ. میرے عزیز دوستوں، مگر پرانے بیماروں کی ملاوٹ میں ایک بات کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اذان میں شامل کیا. پہلے حضرت علی کا نام اذان میں شامل نہیں تھا. مگر ان کج نصیبوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں ملاوٹ کی کیا ضرورت پیش آئی؟ رحمت عالم کا نام نامی اس میں گرامی تو پہلے سے اذان میں موجود ہے. اشہد ان محمدن رسول اللہ. اذان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور منصب موجود ہے کہ نہیں؟ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد. اور منصب کیا ہے؟ رسول اللہ. نعرہ رسالت لگانے والے دوستوں سے بھی عرض کروں، ابھی ایک چٹایا کہ آپ نعرہ رسالت کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا نعرہ رسالت تو ہم لگاتے ہیں. اللہ اکبر. نعرہ رسالت اللہ اکبر. حضور سنیے نا میرے بابو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یہی نعرہ لگایا. احد میں جب اس طرف سے آواز آ رہی تھی قوم حبل تو ادھر سے کملی والے نے اپنے ابن خطاب سے کہا تم آواز بلند کرو، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، لنا مولا ولا مولا لکم. ہمارا خدا ہے اور تمہارا خدا نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب آپ کے شاید بارش ختم ہو گئی ہے، مجھ پہ اب شروع ہوئی. الحمدللہ برابر ہو گئے ہم. وہ بارش شاید نظر سے ہی لیکن یہ مجھے نہیں چھوڑے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیز دوستو، صدیق اکبر نے یہی نعرہ لگایا اللہ اکبر، فاروق اعظم نے یہی نعرہ لگایا اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے بعد پر کیا نعرہ لگایا؟ حضرت علی نے کون سا نعرہ لگایا؟ اللہ اکبر نا. تو ہم نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، نعرہ صدیقی بھی لگاتے ہیں، نعرہ فاروقی بھی لگاتے ہیں، نعرہ عثمانی بھی لگاتے ہیں، نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری. لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں عزیز دوستو کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہے تو اہم کیوں روکے؟ جو حضور کے نام سے چڑھتا ہے خدا اس کے دونوں جہان خراب کرتا ہے. آمین ثم آمین. اور اس دن گولڈن ٹاؤن میں نے کہا کہ اگر دور حاضر میں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ بلند کریں تو کیجیے. اور آئیے ہم دونوں بھائی بن جاتے ہیں، اس میں مل کے حضور کا نام بلند کرتے ہیں. آؤ، اختلاف ختم، لیکن کریں گے حضور کا نام بلند. حضور کا نام نامی کیا ہے؟ محمد. اور منصب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ. حضور کا نام یا رسول اللہ نہیں ہے، منصب ہے یہ رسول اللہ.
حضرت عیسیٰ کا منصب ہے رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، یہ منصب ہے۔ ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، یہ منصب ہے۔ خلیل اللہ اعزاز ہے، ذبیح اللہ اعزاز ہے، اور رسول اللہ منصب ہے۔ تو جب کوئی یا رسول اللہ کہے گا تو وہ حضور کا نام نہیں لے رہا، منصب کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ منصب حضرت عیسیٰ کا بھی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ سینکڑوں رسول ہیں جن کا یہ منصب ہے۔ تو یہودی اور عیسائی یا رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ نہ یہودی کہہ سکتا ہے نہ عیسائی کہہ سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صرف محمد ہی کا غلام کہہ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم حضور کے نام کو بھی بلند کریں نعرہ رسالت کے نام سے، تو جواب آئے محمد الرسول اللہ۔ اذان میں اشہد ان یا اشہد ان یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ مولوی صاحب اس وقت نہیں تھا، ورنہ اللہ میاں کو ایڈوائز کرتا کہ اللہ میاں یا رسول اللہ ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا؟ لا الہ الا اللہ ہو یا رسول اللہ۔ تو آپ آئندہ جب یہ نعرہ بلند ہو تو ادھر ادھر دیکھا کیجیے کہ محمدی کون ہے۔ میرے عزیز دوست، خدا ملاوٹ والی ہر چیز سے بچائے، آمین۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب جسے آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں، وہ چاہے لمبے لمبے کلمے کیوں نہ پڑتا رہے، لیکن میں اسے مومن نہیں سمجھتا۔ اگر اس کی گردن فاروق کی شمشیر اڑا رہی ہے تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں، عرش بری کے حکم کے مطابق۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز عرض کی، اللہ کے رسول غزوہ بدر کے نتیجہ میں جنگی قیدی بن کے آنے والے مشرکین کا سر اڑا دینا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت ان کی جان بخش دی۔ رب کائنات نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض۔ میرے محبوب مسلمانوں کی بستیاں ویران کرنے والے، مسلمانوں کے بچوں کو یتیم بنانے والے، مسلمانوں کی بہنوں کے دوپٹے اتارنے والے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو پر شبخون مارنے والے، مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کرنے والے سنگ دل جب آپ کے قابو میں آئے تو ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا ہی چاہیے۔ یہ بات عمر کو بھی پسند ہے، عمر کے پروردگار کو بھی پسند ہے۔ یہ عالم فکر ہے عمر کا، اور عدل و انصاف کا یہ عالم ہے جناب فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس قانون پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں فاروق اعظم، پہلے اس قانون پر خود عمل کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام کا نام لینے والے دوستو، اللہ آپ کو یہ توفیق دے۔ یقین کیجئے میں ان میں سے نہیں ہوں، میرے صدر محترم ان میں سے نہیں ہیں۔ صدر محترم سے مراد دو، آپ یقین کیجئے ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، ہم صرف اور صرف صدیق عمر عثمان و علی کے رضاکار ہیں، بس۔ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا پرچم لیے ہوئے پوری دنیا میں اپنے ذوق کی تسکین کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جان دے دیں گے لیکن محمد کے دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے۔
سید عبد المجید ندی ہم چاہتے ہیں، سنیے میری بات، کہ خدا ان سے کام لے لے، خدا ان سے کام لے لے، ہمیں خوشی ہوگی۔ ہم چاہتے ہی نہیں، دعا مانگتے ہیں کہ خدا ان سے کام لے لے، لیکن اسلام کی تعبیر یہی ہے کہ آپ جس قانون پر قوم کو لانا چاہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھائیں۔ فاروق اعظم صدیق اکبر کا جانشین ہے، اور صدیق اکبر رحمت اللہ عالمین کا جانشین ہے۔ صدیق نے وہی کیا جو اپنے آقا کا حکم سنا اور کرتے دیکھا، فاروق نے وہی کیا جو صدیق اکبر کو کرتے دیکھا۔ رات میرا بھائی جب یہ بیان کر رہے تھے کہ رات کے سناٹے میں جب قوم سوتی تھی تو فاروق اعظم جاگتا۔ عزیز نوجوانوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جس قوم کے حاکم جاگ رہے ہیں وہ قوم آرام سے سوتی ہے، اور جس قوم کے حاکم سو رہے ہیں اس قوم کے گلی کوچوں میں چور جاگ رہے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم نے یہ راتوں کی گشت اور راتوں کا جاگنا کس سے سیکھا؟ خود فرماتے ہیں، ایک رات میں نے ایک اجنبی کو دیکھا، رات کے اندھیرے کی وجہ سے وہ ایک بھاری پانی کی مشق اٹھائے ہوئے مشق کے وزن میں جھکا ہوا کمان کی طرح چلا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں نے رات کے اس مسافر کو فالو کیا تو میں نے دیکھا وہ ایک ایسی خاتون کے گھر پہنچا جس کا خاوند میدان جہاد میں شہید ہو گیا تھا، جا کے اس بیوہ کے مٹکوں میں پانی ڈالا اور خالی مشق کندھے پہ رکھ کے رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ فرماتے ہیں سسپنس پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون ہوگا، لیکن میں جان نہ سکا۔ ایک رات پھر دیکھا، ایک رات پھر اتفاق ہوا تیسری مرتبہ کہ وہی رات کا مسافر پانی کی مشق اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اسے بے نقاب کر کے رہوں گا، معلوم کر کے رہوں گا کہ یہ کون ہے۔ جب وہ پانی کی مشق اس بیوہ خاتون کے مٹکوں میں الٹ چکا اور واپس جانے لگا تو ابن خطاب فرماتے ہیں، آگے بڑھ کے میں نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پوچھا کون ہے آپ فرماتے ہیں میں نے نقاب بھی الٹ دی اور جذباتی انداز میں یہ پوچھ بھی لیا کہ آپ کون ہیں، مگر اب جو غور سے دیکھا تو سنسنی آ گئی میرے جسم میں کہ میں نے یہ جسارت جس سے کرتے ہوئے جس کے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی وہ کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں تھا، وہ یار غار پیغمبر جانشین مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ صدیق اکبر نے غور سے مجھے دیکھا اور فاروق اعظم فرماتے میں نے غور سے صدیق اکبر کو دیکھا، نہ انہیں کچھ بولنے کی ضرورت تھی پھر نہ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت تھی، ان سے سیکھا اور قانون پر اپنے آپ کو کیسے پیش کیا۔ ایک گورنر کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ اس کے بیٹے نے ایک عیسائی نوجوان کو چابک مارے اور یہ گورنر کون تھے؟ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی۔ آج میری باتیں آپ غور سے سنیں گے، خدا سے التجا ہے کہ وہ بارش کو کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر کر دے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے برسنے دے گا۔ باتیں آج تفصیلی ہوں گی۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کتی عیسائی آیا مدینہ طیبہ میں اور امیر المومنین کی خدمت میں آ کے عرض کیا، ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر،
آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے چابک مارے. میں نے سنا ہے کہ محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں انصاف کی امید لے کے مدینے آیا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں مارا ہے تجھے؟ اس نے عرض کیا گھوڑا دوڑ میں نے حصہ لیا تھا. قاہرہ کے باہر گھوڑا دوڑ ہوئی میدان میں. عسکری میدان میں حصہ لینے والے گھوڑے دوڑائے گئے. میرا گھوڑا بڑا تیز تھا, وہ سب سے آگے نکل گیا. گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے بھی آگے نکل گیا. تو اس نے برداشت نہ کیا کہ ایک عیسائی قبطی کے گھوڑے کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ میرے گھوڑے سے سبقت لے جائے, میں گورنر کا بیٹا ہوں. اس نے مجھے چابک مارے ہیں, میری چمڑی ابڑ گئی ہے. میں انصاف چاہتا ہوں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. فرماتے امیر المومنین فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا مقام تم یہیں ٹھہرو, جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا کوئی اور کام نہیں کروں. اپنے آئی جی پی کو بلایا, انسپکٹر جنرل پولیس حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حکم دیا ابھی اسی وقت جاؤ فاتح مصر عمرو بن عاص کو جا کے میرا یہ خط پہنچاؤ. اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوپر یہ نہیں لکھا تھا یا رسول اللہ یا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المومنین عمر بن الخطاب. مدینہ آؤ, میں تمہیں یاد کر رہا ہوں, اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آؤ جس کے چابک بڑے آزاد ہو گئے ہیں, لوگوں کی پشتے پہ برستے پھرتے ہیں. جلدی پہنچو. خط پہنچا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. بیٹے کو ساتھ لیا, تیز رفتار گھوڑوں کو مدینہ طیبہ پہنچے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کے کٹہرے میں تینوں کو کھڑا کیا. اس مستغیث قبطی عیسائی کو, حضرت عمرو بن عاص کو اور ان کے بیٹے کو. اس قبطی عیسائی سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو. اس نے رودات بیان کی. جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوالیہ نظروں سے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں یہ سچ ہے. فاروق اعظم نے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کیونکہ معاملہ بیٹے کا تھا. اور حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے اعتراف میں سر جھکا لیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور اس دور کے بیٹے جان چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو سر جھکائے دیکھا, فاروق اعظم کی آنکھوں میں جلالت کی سرخی ملا. فرمایا یا عمرو بن عاص اور ابن نابغہ, او میرے استاد بھائی, محکم تحببتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. محکم تحببتم الناس, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کب سے خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ رحمت عالم کی انقلاب نے تو ہمیں یہ سبق دیا کہ ہر انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوتا ہے. اسلام انسان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے نہیں آیا, غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کو آزاد کرنے آیا ہے. حضرت عمرو بن عاص اپنا درہ امیر المومنین کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا, امیر المومنین آپ میرے چابک سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. فرمایا عمرو بن عاص
اگر تیرے چابک نے سزا دینی تھی تو مصر میں دے لیتا، اب چابک میرا ہوگا، ہاتھ اس قبطی عیسائی کے ہوں گے اور پشت تیرے لاڈلے کی ہوگی۔ اپنا چابک فاروق اعظم نے اس قبطی عیسائی کو دیتے ہوئے فرمایا صدقے جاؤں کملی والے تمہیں کیسے شاگرد تیار۔ اس عیسائی سے فرماتے اضربوا كما ضربوا واخذلوا كما خذلوا، اسے مارو جیسے اس نے تجھے مارا، اسے ذلیل کرو جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا۔ اس نے تجھے قاہرہ کے میدان میں مارا تھا، تو اسے باپ اور میرے سامنے مار۔ وہ عیسائی امیر المومنین کے ہاتھوں سے چابک لے لیتا ہے اور کہتا امیر المومنین جب اس نے مجھے چابک مارے تھے تو میری پشت سے کرتا ہٹا لیا تھا۔ تاریخ سلام کرتی ہے اس بات کو کہ عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی پشت سے کرتا ہٹایا، اور اس عیسائی قبطی نے جتنے چابک مارے تھے، جتنے چابک کھائے تھے وہ مارے پورے زناٹے کے ساتھ، باپ کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے، ایک غیر مسلم، ایک اسلام کے دشمن عیسائی مگر انسان چابک مارتا ہے۔ فاروق اعظم ہر چابک پہ الحمدللہ کہتے ہیں، عمرو بن عاص بھی ہر چابک پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ جب وہ چابک مار چکا تو چابک رکھ کے چلایا کہ جس نے بھی کہا تھا سچ کہا تھا، محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے ہیں۔ اور عرض کرتا امیر المومنین اب مجھے بھی اسی کا غلام بنا دیجئے جس کی غلامی نے آپ کو عدل و انصاف کی ہے، بلندیاں عطا کی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حلقے میں آ گیا۔ تلوار کے ڈر سے یا کردار سے متاثر ہو کر؟ کردار بڑی بات ہوتی ہے بابو، اور کردار تو کیا اب تو گفتار بھی ٹھیک نہیں رہی۔ کردار کے غازی تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، گفتار بھی ٹھیک نہیں رہی۔ اب تو ماشاء اللہ داڑھی بھی ہے، وہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، اور گالیاں دیتا ہے اشرف علی تھانوی کو۔ واہ واہ واہ، خدا کی شان ہے۔ گالیاں دیتا ہے محمد قاسم نانوتوی کو، گالیاں دیتا ہے رشید احمد گنگوہی کو، گالیاں دیتا ہے سید اسماعیل شہید کو۔ مجھے تو دے جتنی مرضی ہے، میں دعوت دیتا ہوں جتنی بھی آپ کے پاس گالیاں ہیں، اپنی ذاتی یا خاندانی موروثی جتنی بھی ملی ہیں وہ سب مجھے دیجیے۔ میں کوئی جواب نہیں دوں گا، آپ یقین کیجیے۔ میرے خلاف رسالے لکھیے، میرے خلاف پمفلٹ شائع کیجیے، میرے خلاف کتابیں لکھیے، اللہ مجھے ظرف عطا کرے کہ میں سب کچھ سہتا جاؤں گا۔ لیکن تم سید عطا اللہ شاہ بخاری کو گالیاں دیتے ہو، بد نصیبوں، وہ مرد حر، وہ فلاح رسول درویش جس نے زندگی کے 40 سال قادیانیوں کا تعاقب کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر داغ لگانے والوں کا تعاقب کیا۔ بالکل صحیح ہے کہ اس کا قصور یہی۔ اصل میں آپ جو یہ کہتے ہیں، ابھی مجھ سے پہلے میرا عزیز کہہ رہا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت کے خلاف اس نے کہا تھا۔ اصل میں سرکار باہر گئی ہوئی ہے نا، تو چودھری ظفر اللہ خان کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہوگا کہ ہمارا کیس مضبوط کرنے کے لیے اب تم ان کے خلاف یہ آواز بلند کر دو تاکہ کنفیوژن پیدا ہو اور ہمارے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے وہ فیصلہ کل عدم ہو جائے۔ قادیانیوں کے خلاف مؤثر تاریخ کس نے چلائی؟ اب یہ بات کس کی سمجھ میں نہیں آتی؟
جب ماضی میں یہ تاریخ چل رہی تھی تو قیادت کر رہے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور ابھی جب چند دن ہوئے یہ تاریخ چل رہی تھی تو قیادت کر رہے تھے حضرت بخاری کے روحانی فرزند سید محمد یوسف بنوری اور مولانا مفتی محمود۔ یہ حضرات کیا کر رہے تھے؟ یہ اقتدا کر رہے تھے، نہیں میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا، یہ اقتدا فرما رہے تھے، یہ اقتدا فرما رہے تھے۔ چلیے جو کچھ بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ اقتدا کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، جزائر انڈمان میں انگریز کے خلاف تاریخ چلانے کے جرم میں سال چکی پیسنے والے یہی درویش یہود و نصارہ کے تبلیغی جلغار کے مقابلے میں اسلامی تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے بلند کرنے والے محمد الیاس کہلوی جیسے یہی درویش، تاریخ کے تحفظ ختم نبوت چلانے والے یہی درویش، تاریخ کے تحفظ ناموس صحابہ چلانے والے۔ مجھے آپ سچ بتائیے، کراچی کے روشن ضمیروں، صدیق عمر عثمان کی محبت جن کے دلوں میں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ کے دشمنوں کا ساتھ دینے والے کون؟ آج اکٹھے بیانات نہیں ہو رہے۔ پہلی 5ویں مجلس، 6ویں مجلس، 7ویں مجلس، 8ویں مجلس، 9ویں مجلس، 10ویں مجلس، یہ کس کی ہوتی ہے؟ اور آج کل اس کے ساتھ ایک اسٹیج پہ بیانات ہو رہے ہیں جس کا سینہ بغض صحابہ سے بھرا ہوا۔ اب بعض دوست یہ سوچتے ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں کیوں ان کو خامخواہ سی باتیں کہتے ہیں، وہ تو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، وہ تو آل بیت کے غلام ہیں۔ کتاب دیجیے۔ میرے سی آئی ڈی کے دوست جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں گے، ہوشیار تو پہلے بھی وہ ہوں گے مگر اب ذرا ہوشیار ہو جائیں، لکھے وہی جو میں کہوں، جو یہاں کہہ رہا ہوں وہ عدالت میں بھی کہوں گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کی ہار میں کیا ہو رہا ہے سنیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے قول مقبول فی اس بات وحدت بنت رسول، اس کے مصنف کا نام ہے غلام حسین نجفی۔ اس کتاب کے صفحہ 430 پر، اب آپ مجھے معاف کیجیے گا، الفاظ دہرانے کو میرا جی نہیں چاہتا، نقل کفر نہیں ہوتا، خدا کی قسم میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ اور اپنی ماں کے متعلق یہ الفاظ اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو میں کیسے دہراؤں، مگر آپ کو نہ بتاؤں تو مجرم بنتا ہوں۔ اگر گورم زبان سوزد وگردن درکشم ترسم کے مرضے استخاص سوزد، چپ رہتا ہوں تو بغیرت بنتا ہوں، کچھ کہتا ہوں تو ناراض ہوتا ہے کوئی، ہونا کیجیے جس کو بھی کوئی ناراض ہوتا ہے، مگر میں اپنے فرض ادا کروں گا۔ یہ کتابیں اس ملک میں چھپ رہی ہیں اور عام بک رہی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 430 پہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین نے اپنی مردہ بیوی یعنی حضور کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہم بستری کی۔ عثمان کے دشمنوں پر لعنت بے شمار کہیے، عثمان کے دشمنوں پر لعنت، رقیہ کے دشمنوں پر لعنت، عائشہ کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، اور جو ان لعنتیوں کا ساتھ دے اس کا بھی لعنت، چاہے اس کی داڑھی 2 انچ ہو یا 2 فٹ ہو، اس کا ڈبہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو، جو عثمان کے دشمنوں کا ساتھ دے اس کا لعنت۔
ملعون، یہ پوری کتاب اس طرح کی گالیوں سے بھری ہوئی ہے. اس ملعون کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قانون کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب کے لکھنے والے کو سزائے موت دے، اور اگر اس کو سزا نہ دی گئی تو آپ اپنے خون سے عثمان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے عہد کرتے ہیں مجھ سے. نعرہ تکبیر، اسلام اکابرین علماء دیوبند، سید عبد المجید ندیم، مجلس تحفظ رسالۃ الجماعت، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت، ناموس صحابہ، عصمت صحابہ، عصمت عثمان، علماء دیوبند. آج کا یہ عظیم اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے اگر اس مریض کو، اس مسلمان کو ایک مہینے کے اندر پھانسی نہ دی گئی تو ہم اس کا انجام وہی کریں گے جس میں رسول اللہ پر گستاخانہ الفاظ لکھے تھے، جس کا اثر علم دین نے اس بچوں میں کر کے دکھایا، اس کا بھی یہی اثر ہوگا. اب میری بات سنیے، ہم اس ملک کے حالات خراب کرنا نہیں چاہتے. یہ ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے ملک کی سرحدوں پر ایک طرف روس ہے، ایک طرف تنگ نظر اور مسلمانوں کا قاتل ہندو ہے. ہمیں حالات کی نزاکت کا احساس ہے، مگر اس قسم کی کتابیں لکھنے والے اور بر صغیر کے مجاہدین پر گندی گالیاں استعمال کرنے والے پروفیشنل اسپیکر، پیشہ ور خطیب جو اپنے پیٹ کو، معدے کو بھرنے کے لیے کبھی گھاٹی پارے میں بکتے ہیں، کبھی بھیم پورے میں بکتے ہیں، وہ آ کر حکیم الامت حضرت تھانوی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، مفتی محمود، شیخ القرآن غلام اللہ خان اور اسماعیل شہید کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ ملک کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. ان پر قابو پانا چاہیے، یہ حکومت کا فرض، یہ حکومت کا فرض. اور اس قسم کی کتابیں لکھنے والے یہ اینٹی اسلامی نہیں، اینٹی پاکستان بھی ہے. یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے کہ نہیں؟ نشہ ہے ان پر کہ ایران کے انقلاب سے وہ پاکستان کو متاثر کریں گے. ہم وعدے کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کسی خمینی کے لیے نہیں بنا. اس ملک میں صدیق، عمر، عثمان اور علی کے فرزند رہتے ہیں. صحابہ کے دشمن کے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں. حضوری کتا ہے، حضوری کتا، حضوری کتا، حضوری کتا، حضوری ملول، حضوری تحریر. کبھی مسجد نبوی کے امام کے پیچھے کفر کا فتوا، کبھی بیت اللہ کے امام کے کفر کا فتوا، تم نے مذاق سمجھا ہے پاکستان کو. یہ پاکستان پروفیشنل فتوا بازو کے لیے نہیں بنایا گیا. اس ملک میں شبیر احمد عثمانی کے فرزندوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں. اب میں اس کے کیا حوالے دوں؟ میں اس کے کیا حوالے دوں؟ اس میں ایک حوالہ اور بھی سن لیجیے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو مجبور کرتی تھی کہ وہ رمضان میں بھی ان سے ہم بستری کریں. اب میں سننے والی بات،
میری بات سنیے، مجھے معلوم ہے کہ میری یہ درد دل کی باتیں باپ کو ناگوار گزریں گی، سنیے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ مجھے طویل زندگی نہیں چاہیے۔ تمہاری راسلوں میں کتنی گولیاں ہیں، چلاؤ میرا سینہ چھلنی کر دو، لیکن میں عثمان و عائشہ کی توہین برداشت نہیں کروں۔ عظمت صحابہ، عظمت عمر بنی سیدھا اسد صدیقہ، یہ کتاب تھیوری کے وقت لکھے، اس کتاب کا لکھنے والا ہے غلام حسین نقوی۔ یہ ادارہ تبلیغ اسلام ماڈل ٹاؤن کا سرپرست ہے، ادارہ تبلیغ اسلام ماڈل ٹاؤن لاہور کا یہ سرپرست ہے۔ المنتظر ماڈل ٹاؤن المنتظر لاہور کا ایچ بلاک، جامع المنتظر ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں یہ رہتا ہے۔ میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سنیے، ایک مہینے تک ہم اس کا انتظار کریں گے، ایک مہینے تک میں اس کا انتظار کروں گا۔ سنیے، اگر ایک میں سنیے میری بات، میں اپنے دوستوں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ ان کا پانی بند کیجیے یہ چپ رہیں گے، ان کا سوئی گیس بند کیجیے یہ چپ رہیں گے، ان کی بجلیاں بند کیجیے یہ چپ رہیں گے، ان کے اشیاء خود روز مہنگا کرتے جائیے یہ چپ رہیں گے، لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جن میں سے علم الدین پیدا ہوا، وہ علم الدین جس نے سیدنا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا، مولوی نہیں تھا، علم الدین مولوی نہیں تھا، ورنہ صاحب یہ فیصلہ کرنے سے پہلے میٹنگ بلاتا، ہاں میٹنگ میں دولہا بن کے بیٹھتا، پھر اس میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ بلاتا، پھر وڈیروں کو فون کرتا، دولت مند جاگیرداروں کو اور نوٹوں والوں کو فون کرتا، فلاں موقع پر میٹنگ ہے تشریف لائیں گے۔ مولوی نہیں تھا، وہ علم الدین تھا۔ اس نے رات کو تقریر سنی اور صبح تقریر سن کر فیصلہ کر کے چلا گیا کہ صبح اٹھ کر یا زمین پہ عائشہ کا دشمن رہے گا یا میں رہوں، اور صبح ہوئی تو خنجر لے کے تقریر سیدنا اللہ شاہ بخاری کی تھی، ہاں سیدنا اللہ شاہ بخاری کی تقریر، اور خنجر لے کے سویرے پہنچا راجپال کی دکان پر۔ علامہ اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے، اسی سوچتے ہیں کہ کہہ رہے تو کمہار کا پتر بازی لے گئے، خنجر لے کے راجپال کی دکان پہ پہنچا، دور سے کہتا ہے ہندو کتے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، ایسا کا بیٹا آ گیا۔ راجپال کو زمین پہ گرا کے سینے پہ چڑھ بیٹھا سیدہ عائشہ کا بیٹا، کہ سینے میں خنجر بھی اتارتا ہے اور دیکھنے والوں سے کہتا ہے عدالت میں گواہی دینا کہ اس کا قاتل میں ہوں۔ پھر پکڑا گیا، قتل کا کیس چلا، انگریز جج کی عدالت میں علم الدین کے وکلاء صفائی میں مسٹر محمد علی جنابی تھے،
ایز اے بیرسٹر، ایز اے ایڈوکیٹ، علم الدین سے وہ کلا نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ بہت قیمتی نوجوان ہیں، تھوڑی سی مدد کر دو، قانونی مجبور میں ہے، تیری جان بچ جائے گی۔ علم الدین نے کہا کیا مدد کروں؟ وکیلوں نے کہا بس اتنا کہہ دو عدالت میں جب میں نے راجپال پہ حملہ کیا تو غصے میں اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا۔ علم الدین کی آنکھیں سرخ ہو گئی، زخمی شیر کی طرح دھارا، واہ ساری زندگی پہ ہوش میں گزاری ہے، یہی تو لمحہ ہوش کا تھا۔ یہی تو میری زندگی میں ہوش کا لمحہ تھا جو سیدہ کی آبرو کی حفاظت سے کام آ گئے۔ اب نہیں بدلوں گا اپنا بجان، عدالت میں بھی کہوں گا، تختہ دار پہ بھی کہوں گا، خدا کے سامنے بھی کہوں گا کہ رسول اللہ کی ہمارا مریم اسلام حضرت عائشہ کے دشمن کا سر میں نے قلم کیا ہے۔ تو یہ جبے پہن کر آل رسول کی محبت کی آڑ میں یہ جو خنجر چلائے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ قوم اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اگرچہ آپ کے جذبات یہی ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر، مگر مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو مجھے اجازت دیجیے، 1 مہینے کا مارجن دیتا ہوں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان میں اس وقت سنی قوم کے کاج کی نمائندہ تحریک، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے دشمنان صحابہ کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہو کر نصاب دینیات کی جداگانہ کتابوں میں دستخط کیے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کا غیظ و غضب برداشت کیا لیکن صحابہ کی عزت کا دامن نہیں چھوڑا۔ صحابہ یہ تحفظ حقوق اہل سنت علامہ نبیل صاحب 1 مہینے کا مارجن ہے، اور میں یہاں سے فارغ ہو کر لاہور جا رہا ہوں۔ لاہور میں جا کر وہاں کی صوبائی انتظامیہ سے بھی بات کروں گا، اس کی سزا کے لیے قانونی موسگافیوں کا بہانہ نہ بنایا جائے کہ قانون میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم اپنے خلاف نعرہ لگانے والوں کو 15 کوڑے مار سکتے ہو اور آرڈیننس میں ترمیم کے لیے سکے لا سکتے ہو تو اگرچہ قانون میں کوئی گنجائش نہیں، ماشاء اللہ ریگولیشن جاری کیجیے اور اس ریگولیشن کے ذریعے غلام خان نجفی عثمان کے دشمن سیدہ عائشہ کو گالیاں دینے والوں کو منٹو پاک لاہور میں گولی، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، اسلام، سید عبد المجید ندیم، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت۔ اور اب اگلی بات سنیے، جو سنی کہلانے والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی پہچانیے، انہیں پہچانیے۔ پہلی مجلس، دوسری مجلس، تیسری، چوتھی، پانچویں مجلس، چھٹی مجلس، 7ویں، 8ویں، 9ویں مجلس، انہیں پہچانیے۔ ہم سے کہا جاتا صاحب ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے، یہ مذہب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مذہب ہے؟ یہ مذہب ہے یا ہندا گردی ہے؟ گمراہی ہے۔ تو عثمان و عائشہ کے بیٹے زندہ ہیں بابو، مر نہیں گئے، تم ملا لو اپنے ساتھ، کتنے حلوائیوں کو ملا سکتے ہو ملا لو، لیکن صحابہ پر رضاکار اپنا فرض ادا کرنا جان۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے صلہ پا کر پہلو رسول میں سو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، سیرت تو بیان کریں گے میرے بھائی، صرف ایک واقعہ، وہ
آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، اگرچہ میرے جذبات بے قابو ہیں مگر سنا رہا ہوں آپ کو کہ عثمان کی عزت، عثمان کی زندگی اللہ کے محبوب کے نزدیک کتنی قیمتی ہے۔ صرف ایک واقعہ، حدیبیہ میں اطلاع آئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ سفیر رسالت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اطلاع آئی کہ عثمان شہید ہو گئے، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار سراپا اضطراب ہو گئے، وہاں میرے آقا بھی استوار ہیں اور اپنے غلاموں سے کہتے ہیں، اپنے غلاموں سے کہتے ہیں ہاں میرے ہاتھ پہ بیٹھ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو بیٹھ کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ ایمان کی تھی، آج قصاص عثمان کی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے گئے مدینے نہیں جائیں۔ صحابہ بیٹھ کر رہے ہیں اور عرش بری سے وحی کی بارش ہو گئی۔ میں آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، مجھے فخر ہے آپ پر۔ بادل چلا گیا ہے الحمدللہ۔ میں نے تو کہا تھا وہ آپ پر گل باشی کرنے آیا کہ توحید و رسالت کے پروانے بیٹھے ہیں، صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں، تو ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے برسا کے ان کے چہروں کو نکھار دوں۔ یہاں بہت ہو رہی ہے اور عرش بری سے وحی کی بارش ہو گئی۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب جن لوگوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہیں کہہ دیجئے کہ تم نے یہ وعدہ خدا سے کر لیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا کہ عثمان کے لیے ہم جانیں دے دیں گے، انہیں کہہ دیجئے کہ یہ وعدہ گویا خدا سے ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حق تعالی راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ سے وعدہ کیا، آپ کے ہاتھ سے بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینے نہیں جائیں گے۔ اور عثمان کے خدا بندہ آج ان سے بھی راضی ہو جا۔ یہ عثمان کے رضاکار اور تیرے محبوب کے غلام آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی عثمان کے دشمنوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا عثمان کی عظمت پہ قربان جاؤں، مکہ میں اکیلے ہتھکڑیاں پہنی، یہاں 1400 انسانوں کو حق تعالی سے جنت کے ٹکٹ دلوائے، خود بھی 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی خوشخبری سنی۔ حضور نے 2 مرتبہ عثمان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئیں، 2 مرتبہ عثمان نے ہجرت کی۔ عثمان ذوالنورین بھی ہے، ذوالبشارتین بھی ہے، ذوالہجرتین بھی ہے۔ حضور کی 2 نور نظر عثمان کے نکاح میں آئی، ذوالنورین کہلائے۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ کی ہجرت فرمائی، ذوالہجرتین کہلائے۔ حضور نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی تو
بشارتین کہلائے. اب یہاں 14 انسانوں کو جنت کے ٹکٹ ملے ہیں عثمان ذوالنورین کی وجہ سے. اب کراچی کے دوستو اطلاع آئی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، اضطراب پھیل گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکبار ہو گئے، صحابہ کرام مشکبار ہیں، بیعت ہو رہی ہے. عثمان شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ پھر بے قراری کیوں؟ یہاں بے قراری کیوں؟ بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ اس لیے نا کہ علام الغیوب کون ہے؟ قرآن کی صداقتوں میں محبت کے نام سے چوری کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب ہے تو پھر بے قراری کیوں؟ صحابہ نے حضور سے کیوں نہیں پوچھ لیا اللہ کے محبوبات تو عالم الغیب ہیں، آپ علم غیب کے ذریعے بتائیے کہ یہ اطلاع سچی ہے یا غلط. نہ صحابہ نے پوچھا نہ حضور نے بتایا کہ عثمان زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علام الغیوب کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، مفاتیح الغیب. مفتاح الغیب نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابی. کہیں فنکار یہ نہ گنجائش نکالنے کہ بڑی چابی اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں ادھر ادھر ہیں. لیکن قرآن پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا مگر کوئی نہیں جانتا مگر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور وہی جانتا ہے جو کچھ دریاؤں میں ہے، صحراؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے بہر میں. قرآن کی بلاغت پہ قربان جاؤں. قرآن بولتا ہے نا، کتاب زندہ ہے قرآن، نہیں چھوڑتا قرآن چور بازاری کے مجرموں کو، کتنے پروروں کو قرآن معاف نہیں کرتا. کیونکہ قرآن کی مصلحتیں نہیں ہیں. نہ قرآن میں الیکشن لڑنا ہے، نہ قرآن میں امیدوار بننا ہے کہ قرآن ابو جہل کو بھی خوش کرے، ابو بکر کو بھی خوش کرے. جی قرآن سب کو خوش کرنا نہیں چاہتا. قرآن اسی کو خوش کرتا ہے جس کے مقدر اچھے ہیں اور جو قرآن کا دوست بنتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا کائنات ساری کے درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. دھرتی سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. حضرات علماء کرام میں تو یوں بھی کہتا ہوں کہ ہر پودے کو وہ جانتا ہے اور ہر پودا اسے جانتا ہے. ہاں دھرتی سے جب بھی کوئی دانا اگتا ہے، جب بیج اگتا ہے تو اس کی پہلی کوپل ایک اور سیدھی ہوتی ہے. کسی صاحب دل نے یہ منظر دیکھا تو کتنی فتح کی بات ہے جی کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویا. جب کوئی بدلہ لینے کی بیعت لی صحابہ سے اور پھر اطلاع آ گئی کہ عثمان زندہ ہے تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے بیعت کیوں لی، آپ تو عالم الغیب ہے، عثمان تو زندہ تھے.
کہا کسی صحابی نے؟ یہ بھی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ وہی جانتا ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے، اور جو خدا نہ بتائے یہ نہیں جانتے۔ عزیز نوجوانوں سنو، حضور سے محبت کرو، کتنی محبت کرو کہ والدین سے زیادہ۔ بزرگوں سنو، حضور سے محبت کرو اتنی زیادہ کہ اولاد سے زیادہ۔ دنیا داروں سنو، حضور سے محبت کرو اتنی زیادہ کہ اپنے مال و دولت سے زیادہ۔ لیکن ایک درخواست کرتا ہوں، شاید زندگی میں پھر ملاقات ہو کہ نہ ہو، ایک درخواست کرتا ہوں کہ محبت کو آزاد مت چھوڑو، رسول کے تابع کر دو۔ یہودیوں نے محبت کو آزاد چھوڑا، مار کھا گئے۔ عیسائیوں نے محبت کو آزاد کر دیا تو یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ محبت کی، مگر محبت آزاد تھی، مار کھا گئے۔ کملی والے نے اپنے غلاموں سے کہا ہے مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھے خدا کا بیٹا نہ بنانا، میں خدا کا بندہ ہوں، پھر اس کا رسول ہوں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، رسول اللہ مدینے میں موجود ہے۔ خدا یہ جو مولوی 1.5 من جلیبیاں لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب حضور بھی آ گئے، مولانا حضور نہیں آئے، جلیبیاں آ گئی ہیں۔ قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے، اور ہم سے تقاضا کیا جاتا تھا ان کو کچھ نہ کرو، کیونکہ اب میرے دوست بھی آ گئے ہیں، ان کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، کراچی کا ذمہ دار کر دو، خدا کرے کہ میرے ساتھ ذمہ داری بھی ہو، اب مجھے یہ دے دیجیے۔ ایک بات کہہ چکا ہوں، وہ ابھی ان سے میں بیان کے بعد عرض کروں گا۔ کراچی میں کچھ سیاسی نامراد اپنی اجڑی ہوئی دکان کو سجانے کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ میں نے اس دن کہا تھا شیر شاہ نے، اگر تمہاری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کامیاب نہیں ہوئی، RTC کامیاب نہیں ہوئی، تو اتنے بدحواس تو نہ ہو جاؤ نا کہ بڑے شریر کے مجاہدین پر فتوے لگانا شروع کر دو اور مناظرہ بازی اور یہ چیلنج، یہ کیا ہے؟ صحافی برادری کو میں نے درخواست کی تھی، خدا انہیں خوش رکھے کہ انہوں نے یہ سلسلہ اپنے پرچوں سے ختم کر دیا۔ اب بلدیہ عظمیٰ کے اندر جناب افغانی صاحب کی موجودگی میں، بلکہ ان کے ذریعے جناب گورنر صاحب تک اور جناب صدر مملکت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں فرقہ واریت کے شعلے بڑھ رہے ہیں، انہیں بجھاؤ، اس طرح بجھاؤ جس طرح سعودی عربیہ نے بجھائے ہوئے ہیں۔ اور اگر تم یہ شعلے نہیں بجھا سکتے، اپنے خلاف نعرہ لگانے والوں کو کوڑے مار سکتے ہو، لیکن نانوتوی، گنگوہی، اسماعیل شہید، تھانوی، امیر سریت اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دینے والوں کو تم اگر کھلی چھٹی دیتے ہو تو پھر ہم مجبور یہ سمجھیں گے کہ یہ پیچھے تمہارا اشارہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اہل بیت کے خلاف کچھ لکھے تو اسے بھی گولی مارو، لیکن صحابہ کے خلاف بھی اس طرح کی تحریریں نہیں ہونی چاہیے۔ انتہائی سیریس لہجے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر احقاق کے حق پر ابطال باطل کرنا ہے، دودھ اور پانی نکھارنا چاہتے ہیں آپ، تو چشمے ماروسن دل ماشاء ضرور مسائل میں تبادلہ ہونا چاہیے، مناظرہ نہیں تبادلہ۔ مناظرے کے معنی ہے مجادلہ، اور مجادلے کے موڈ میں ہم نہیں ہیں۔ ہمارا جتنا غصہ ہے وہ روس کے خلاف ہوگا، ہمارا جتنا غصہ ہے وہ متاثر ہندو کے خلاف ہوگا، ہم آپس میں نہیں لڑنا چاہتے، آپ سمجھے؟ لیکن اگر کوئی ہمارے باپ کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالے گا تو پھر ہم بغیرت بیٹے کے نہیں ہیں نا، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم روس کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ہم حنوف کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں کوئی،
تو تبادلہ خیالات کے لیے ہم حاضر ہیں. ایک بینک ہال میں ایک کمبائنڈ میٹنگ بلائیے, مشترکہ اجلاس بلائیے, ہم حرمین شریفین کے ائمہ کو دعوت دیتے ہیں, وہ اس تبادلہ خیالات کے جج ہوں گے اور اس کانفرنس کی صدارت کریں صدر مملکت. ٹھیک ہے, اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو صرف اتنا تو عرض کر دوں نا کہ وہ کس سے کہانیاں نہ آئیں, میں قرآن لاؤں گا اس میں. بیت اللہ کا امام, مسجد نبوی کا امام, ان پر اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ یہ پوری ملت اسلامیہ کے متفقہ روحانی رہنما ہے یا متنازع ہے؟ اور اگر کوئی کسی کو ان پر اعتماد نہیں ہے تو پھر اس کو اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہماری مسجدوں کے امام تو کھڑے ہیں, تو نبی کے مسجد کا امام کھوٹا ہے. تو کیا کہنا چاہتا ہے دنیا کو؟ کیا وہ یہودیوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہا کہ مکہ اور مدینہ میں گمراہوں کا قبضہ ہو چکا ہے؟ حرمین شریفین کے امام اس میں جج بنیں گے, صدر مملکت صاحب اس کے صدر ہوں گے. ہم بھی اپنے دلائل لائیں گے, وہ بھی اپنے دلائل پیش کریں. جن کے موقف کو حرمین کے امام سچا کہیں وہ سچا, اور جس کو وہ غلط کریں وہ اصلاح کر لے اپنی. آتوا برہانکم ان کنتم صادقین, آتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور سیدنا عثمان بن نورین کی سیرت کا بقیہ حصہ معذرت کے ساتھ میں اپنے برادر محترم سے درخواست کروں گا, امام اہل سنت حضرت دین پوری صاحب مدظلوں سے کہ وہ تشریف لائیں. میں مولانا سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا, لیکن ذرا درد دل طویل تھا اس لیے وقت زیادہ ہو گیا ہے. کل اگر آپ جلدی آئیں گے تو بات بھی جلدی شروع ہوگی. وہاں بلدیہ ٹاؤن میں 9 بجے آپ کو پہنچ جانا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہے جو ایک ذمہ دار دوست ہے. میں نے اپنے جذبے جائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جائیں نہیں, کوئی دوست جہاں کوئی اگر کھڑا ہے تو وہ کھڑا بھی رہے, یہ بہرحال ایک بات ہے. وہ ہمارے معزز مہمان ہیں, کراچی کے میئر ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے چند منٹ اس زمین میں گفتگو کریں گے. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. وہ مجلس کا حضرت کالج سنت جماعت کے پلیٹ فارم پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مدد فرمائے اور نیکی کے کام میں انہیں کامیاب بنائے. آپ انتہائی سکون سے ان کی باتیں سنیں, دعا ہوگی, پھر آپ کو اجازت ملے گی. ہمارے معزز مہمان اور دینی بھائی جناب افغانی صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے, انہوں نے اپنی عاقبت سنواری ہے اور ہمارے حوصلوں کو انہوں نے توانائی بخشی. میں انہیں دور حاضر کی بدبودار سیاسی حکمت عملیوں سے برتر ہو کر صحابہ کرام اور رسول اللہ سے عشق کا اظہار کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. ہم خوشامدی نہیں ہیں, میں دل کی آواز عرض کر رہا ہوں, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ جذبات کے اس وقت ہیں, ٹھنڈے نہیں ہوں گے, ان میں اضافہ ہوگا. اور ہم مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنی حکومت کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں فرقہ واریت کے شعلے بھڑکنے نہیں دیں گے. صحابہ کرام کے خلاف, مجاہدین بڑے صغیر کے خلاف کوئی اہل بیت کی آڑ میں, کوئی رسول اللہ کی آڑ میں گالی گلوچ کرے, یہ برداشت نہیں ہوگا. قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے گا انشاءاللہ. میں اس سلسلے میں لاہور جا رہا ہوں اس دورے کے فوراً بعد, اور جو ہو سکا ہم سے انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں کوشش کریں گے. آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور اپنے جذبات کو تازہ رکھیں. نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ منظم ہو جائیے, اپنی صفوں میں کامل اتحاد کیجیے اور ان کو پہچانیے جو صحابہ کے دشمنوں کے ہم پیالے ہم نوالا, جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے انہیں شروع میں لیا گیا, ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ منڈی میں بکنے والے لوگ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں.
انہوں نے صرف صحابہ کو دشمنوں سے پیکٹ کرنے کی وجہ سے یہ منصب لیے ہیں، انہیں پہچانیے اب گلیوں کا وقت نہیں رہا، اب قرآن کی بارش ہوگی اور قرآن کے چاہنے والوں کا نام بلند ہو۔ کل کے جلسے میں ٹھیک 9 بجے پہنچ جائیے، اور لٹریٹر جماعت کا میری کتابیں اسٹیکر کیسٹیں وغیرہ یہ دعا کے بعد آپ کو ان رفقا سے ملیں گی۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، اللہم زدنا بزینت الاسلام واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ خداوندہ عالم اسلام کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، خداوندہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عزائم سے ملت کو محفوظ فرما، اسرائیل کو برباد کر، خداوندہ روس کے شر پسند لٹیروں کو برباد کر، خداوندہ یہودیوں کے ایجنٹوں کو برباد کر، خداوندہ مشرق و اشتراکی مغرب اور اشتراکی ولاد سے جو اسلام کو خلاف سازشیں ہو رہی ہے انہیں ناکام کر، رسول کے غلاموں کو ایک بنا، پاکستان کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کو کامیاب بنا، صحابہ و احباب کے غلاموں کو سربلند فرما۔ میری جماعت کے کارکنان جناب حاجی عبدالستار میمن صاحب، گل محمد عزیز، گل محمد ربانی صاحب، حافظ محمد ابراہیم بدھانی صاحب، عبدالحفیظ عباسی صاحب، جناب قریشی صاحب اور جناب ظاہر شاہ صاحب، میرے عزیز سلیم صاحب، یہ جتنے بھی صحابہ کے عوامل ہیں، جناب حاجی محمد یعقوب ہریانی صاحب، عزیز عبدالرشید صاحب، محمد یوسف صاحب، دوست محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات یہ صحابہ اہل بیت اور رحمت عالم کے سچے رضاکار جو ہر رات کا آرام قربان کر رہے ہیں، خدا آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم۔